خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. والسلام ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے سلسلے میں ہم نے جو بحث چھیڑ رکھی ہے وہ معاملات کی ہے. معاملات میں ناجائز معاملات ان کی بحث تمام کر لی، اور پھر جائز معاملات کے سلسلے میں ابھی ہم لگے ہوئے. ہم نے پچھلے درس میں معاملات کی قسموں کو بیان کیا، نقد کے معاملے کو بیان کیا، ادھار کے معاملے کو بیان کیا، سلف کے معاملے کو بیان کیا، صرف کے معاملے کو بیان کیا، اور اس کے علاوہ وہ معاملہ بیان کیا جس میں نہ مال موجود ہے اور نہ قیمت موجود ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اسے اقرار نامہ کہا جا سکتا ہے. ان تمام معاملات میں سے ایک معاملے کی تھوڑی سی تشریح کرنی باقی ہے، وہ آج ابتدا میں وہ کرتے ہیں. یعنی جو معاملہ سلف ہے، سلف کا معاملہ، سلف کی ڈیلنگز. تو سلف کی ڈیلنگز میں کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط ہمیں آج تھوڑے سے اچھی طرح سے سمجھنی ہوں گے. شرائط معاملہ سلف، معاملہ سلف کی شرائط. شرائط معاملہ سلف. سلف کے معنی کیا ہیں؟ سلف کے معنی یہ ہیں کہ ادھار کے مقابل میں آدمی پیسہ دے اور قیمت ادا کرے، مال کو کچھ مدت کے بعد حاصل کرنے پر آمادہ ہو جائے، رضامند ہو جائے کہ مال بعد میں دیا جائے گا. معاملہ سلف، اس کے شرائط، اس کے 5-6 شرائط ہیں. نمبر 1 اس کی شرط یہ ہے، نمبر 1 اس کی شرط ہے کہ جن خصوصیات کی وجہ سے قیمت میں فرق پڑتا ہے، قیمت میں کچھ خصوصیات کی وجہ سے قیمت میں فرق پڑتا ہے، کبھی بڑھتی ہے قیمت، کبھی گھٹتی ہے. تو انہیں معین کیا جانا چاہیے، انہیں معین کیا جائے.
کیوں معین کرنا ہے؟ معین اس لیے کرنا ہے کیونکہ مال ابھی حاصل نہیں کیا، مال تو بعد میں لیں گے، قیمت ادا کی لیکن مال تو بعد میں حاصل کریں گے۔ مال آپ کے پاس، مشتری کے پاس مال کچھ دیر کے بعد ملے گا، اور بائر نے پیسے لے لیے لیکن اپنا مال ابھی نہیں دے رہا ہے۔ جو مال وہ دینے والا ہے اس کے خصوصیات سب کے سب بیان ہونے چاہیے، معین ہونے چاہیے، کیونکہ انہی مال کی بنیاد پر قیمت ہے جو ہے۔ اگر ان خصوصیات میں کوئی ہیر پھیر ہوا تو قیمت میں بھی ہیر پھیر ہو جائے گا، لیکن قیمت تو ادا ہو چکی ہے، اسی لیے ان خصوصیات کو معین کیا جانا چاہیے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے، دوسری شرط کہ قبل اس کے کہ بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، بائع اور مشتری ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ جدا ہونے سے پہلے مال کی پوری قیمت، جو قیمت مقرر ہوئی وہ پوری کی پوری، مال کی پوری قیمت بائع کو ادا کی جائے۔ لازم ہے کہ مال کی پوری قیمت، جو کچھ قیمت ہو گئی ساری قیمت، ادھوری نہیں، ساری قیمت ادا کرے مشتری بائع کو، یعنی بیچنے والا جو ہے اسے پاس پیسہ چاہیے تو خریدنے والا وہ پیسے پورے کا پورا دے دے، تب جا کے مال اپنے وقت پر، سال کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد اسے ملے گا، مگر وہاں وہ خصوصیتیں معین کر کے، کہیں عدلے کا بدلہ مال نہ ہو، خصوصیات میں فرق نہ ہو۔ نمبر 3، تیسری شرط کہ جو مدت ہے، کس مدت کے بعد مال ملے گا تو وہ مدت پوری طرح معین ہو، تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، پوری طرح معین ہو۔ بائع اور مشتری کو معین کرنا چاہیے، بتاؤ جی کب مال دو گے، پوری طرح برابر، کون سے مہینے میں، کس تاریخ میں، کتنی دیر کے بعد، کتنے دنوں کے بعد، یا کتنے مہینوں کے بعد، یا کتنے سالوں کے بعد مال مجھے کب ملے گا، یہ معین ہونا چاہیے۔ اگر اس ٹائم پر مال نہیں ملے گا تو معاملہ ٹوٹ جائے گا۔ 3۔ نمبر 4، مال کو قبضے میں لینے کے لیے، خریدنے والا کب مال کو قبضے میں لے گا؟ قبضے میں لینے کے لیے ایسا وقت معین کریں، ایسا وقت معین کیا جائے، مقرر کیا جائے، معین یعنی مقرر کیا جائے کہ اطمینان ہو، بائع کو اطمینان ہو کہ اس وقت مال نایاب نہیں ہوگا، نایاب نہ ہوگا۔ بائع ایسا وقت مقرر کرنے میں ضد کرے گا، اصرار کرے گا،
ایسا وقت معین کیا جائے جب مال نایاب نہیں ہوگا بلکہ مال تیار ہوگا، ایسا وقت۔ پانچویں شرط، پانچویں شرط یہ ہے کہ بر بنائے احتیاط، یعنی بنائے احتیاط واجب ہے، بر بنائے احتیاط۔ اور کون سی احتیاط؟ بر بنائے احتیاط واجب۔ مال کے قبضے میں لینے کی جگہ وہ بھی معین ہو، یعنی کس جگہ میں مال لوں گا آپ سے وہ جگہ بھی مقرر ہونی چاہیے کہ فلاں جگہ بائع بھی پہنچے گا اور مشتری بھی پہنچے گا، تاکہ بائع اپنا مال لا کے اس کے حوالے کرے گا۔ یہ پانچویں شرط۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ مال کے وزن سے کتنا ہوگا، یا اگر وزن نہیں ہے تو پیمانے سے کتنا ہوگا، وزن یا پیمانے کو مقرر کریں۔ بائع اور مشتری مال کے وزن اور پیمانہ کو مقرر کریں، معین کریں، مشخص کریں۔ تو یہ ہے معاملہ صرف کے 6 شرائط۔ یہ شرائط پوری ہونی چاہیے، ان میں کوئی شرط ٹوٹی نہیں چاہیے۔ اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط ٹوٹ گئی تو مشروط خود بخود ٹوٹے گا، انہیں معاملہ بھی ٹوٹے گا اگر ان میں سے کوئی شرط ٹوٹ گئی، کوئی شرط پوری نہ کی گئی ہو۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں ایک دو اور موضوع کی طرح، اور ہے موضوع خیارات کا۔ خیارات کا، خیار، مسئلہ خیارات۔ خیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیار کا مطلب ہے معاملے کو توڑنے کا اختیار۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اوفوا بالعقود، جو آپ نے عقد کیا ہو، جو آپ نے معاملے کیے ہوں، اوفوا، ان کے ساتھ وفا کرو، ان کو پورا کرو۔ اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود، اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگو، اے ایمان لانے والے لوگو، اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے، حکم ہے کہ اوفو، فعل امر ہے، اوفو، وفا کرو، بالعقود، عقد کے ساتھ جو آپ نے باندھ لیے ہوں، لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ نے عقد باندھ لیے ہوں، معاملے کیے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں، کفار کے ساتھ بھی کیے ہوں، کیونکہ یہاں یہ نہیں ہے کہ بالعقود کن کے ساتھ عقد کیا ہو، یہاں وہ ذکر نہیں ہے۔ یہاں امر ہے کہ جو بھی مطلق ہے، مطلق بغیر قید کے، مطلق ہے حکم کی جو بھی آپ نے عقد کیے ہوں، جو بھی آپ نے معاملے کیے ہوں، تو وہ معاملے جو آپ کریں لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ مومن ہوں چاہے نہیں ہوں، تو جو بھی عقد کیے ہوں، اوفو، ان کے ساتھ وفا کرو، ان کو پورا کرو۔ اب جب پورا کرنا ہے تو یہ خیار کا معاملہ کیسے آ گیا؟
یہ خیار کا معاملہ اس لیے آ گیا کہ کبھی کبھی جو ہم عقود باندھتے ہیں، عقود عقد کی جمع ہے عقود، جو عقود ہم باندھتے ہیں، جو معاملے ہم طے کرتے ہیں، ان معاملات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خامی رہ چکی ہوتی ہے، شرائط پورے نہ ہو چکے ہوں، شرائط پورے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی وہ معاملات واجب العمل نہیں ہوتے، پورے کرنے کے انسان پابند نہیں ہوتے، تو اس لیے ایسی صورتوں میں خیار ہوتا ہے معاملے کو توڑنے کا، اور وہ صورتیں کئی ایک ہیں۔ اگر وہ صورتیں پیش آئے آپ اپنا عقد توڑ سکتے ہیں، چاہے بائع توڑے چاہے مشتری توڑے، دونوں میں سے اختیار ہے، خیار نہیں اختیار ہے، مخیر ہے، اختیار ہے مشتری کو بھی اور بائع کو بھی کہ وہ معاملہ توڑ دے اگر کہیں کوئی خرابی معاملے میں پیدا ہو گئی، اور وہ صورتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک ایک کر کے ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے۔ نمبر 1، لہذا خیار ہوتا ہے کسی معاملے کو توڑنے کا اختیار، اختیار یا حق، اختیار یا حق ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ معاملے کو توڑ دے، یہ حق بنتا ہے، اس لیے یہ اس زمرے میں نہیں آتا جو یہ آیت شریفہ کا امر ہے، اس حکم الہی، امر یا حکم الہی اس زمرے میں نہیں آتا ہے۔ یہ صورتیں، ان صورتوں میں جہاں آپ معاملے کو توڑنے کا اختیار رکھتے ہیں اور حق رکھتے ہیں، یہ اس زمرے میں نہیں آتے ہیں جو اس امر الہی یا حکم الہی میں آ جاتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جس جگہ معاملہ طے پایا ہو، بائع اور اس جگہ سے بائع اور مشتری چاہے بائع ہو چاہے مشتری ہو، بیچنے والا ہو یا خریدنے والا، اٹھ کر نہ چلے ہوں، ابھی وہ بیٹھے ہیں، ابھی معاملہ طے ہی کر رہے ہیں، طے تو کیا لیکن اس طے کرنے کی منزل میں ہی ابھی آخر پر ہے، اٹھ کر ابھی نہیں چلے، تو ایسی صورت میں دو میں سے کوئی بھی ایک معاملے کو توڑ سکتا ہے، کیونکہ اس جگہ سے ابھی اٹھ کر نہیں چلے گئے، یعنی ابھی معاملہ جو عقد ہے عقد پورا نہیں ہو گیا، جب وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو ہم کہیں گے عقد پورا ہو گیا، معاملہ طے پا گیا، جب ابھی طے نہیں پایا ہوگا، اٹھ کر نہیں چلے گئے ہوں گے، تو دونوں میں سے یا دونوں کو یا کسی ایک کو اختیار ہے کہ وہ معاملہ کو توڑے، اس وقت اس کو خیار مجلس کہتے ہیں، خیار مجلس، خیار مجلس، خیار مجلس، خیارات، خیار مجلس اس کو کہتے ہیں، یعنی ابھی اس جگہ موجود ہیں دونوں جہاں معاملہ طے پایا، قیمت بھی مقرر ہو گئی، مال بھی مقرر ہو گیا، مال کی خصوصیات بھی مقرر ہو گئی، قیمت میں کس ضرب ہندی میں ادا کرنا ہے، دولار میں ادا کرنا ہے، ریال میں ادا کرنا ہے، درہم میں ادا کرنا ہے، دینار میں ادا کرنا ہے، کس میں ادا کرنا ہے، یہ بھی سب طے ہو گیا، اب اٹھنا ہے لیکن ابھی نہیں اٹھے تو کسی ایک کے ذہن میں آ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں آفٹر تھاٹ، اور اسے آفٹر تھاٹ نہیں کہیں گے کیونکہ اسی مجلس میں اسے خیال آ گیا ذہن میں، نہیں میں یہ معاملہ نہیں کروں گا، لہذا اسے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے عقد کو توڑ دیا، کیونکہ عقد ابھی پورے طور پر متحقق نہیں ہوا، عقد کو متحقق سمجھا جاتا ہے اس صورت میں جب وہ اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائے،
چاہے اس جگہ سے باہر دروازے سے باہر نکلیں، اس جگہ سے باہر نکلیں، 4 قدم ہی نکلیں، 2 قدم ہی نکلیں، تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ معاملہ متحقق ہو گیا، طے پا گیا۔ اب اگر ابھی نہیں طے پا گیا مکمل طور پہ، اس جگہ سے نہیں اٹھ چکے ہوں گے، ابھی وہی ہے، تو لہذا مجلس میں ہی ہے، مجلس ابھی برقرار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جلسہ ہے، وہ بھی بیٹھا ہے، وہ بھی جلسے میں، یہ بھی جلسے میں۔ اس جلسے کے اندر اگر آپ معاملہ توڑتے ہیں تو اس کو خیار مجلس کہتے ہیں، اور اس میں اختیار ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، شرعی طور پر بجا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 1 خیار مجلس، اس صورت کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بایا یا مشتری، دو میں سے ایک، چاہے بایا چاہے مشتری یا دونوں، بایا بھی مشتری بھی، بایا یا مشتری یا دونوں، دھوکہ کھا چکا ہو، دونوں کھا چکے ہوں۔ اگر دھوکہ لگ چکا ہو، چاہے مجلس سے اٹھ بھی گئے ہو، مہینے کے بعد بھی پتہ چلے، 1 سال کے بعد بھی پتہ چلے کہ دھوکہ لگ گیا تھا، جو بائے نے کہا تھا مال ہے، وہ مال وہ نہیں ہے، دھوکہ لگ گیا، دھوکہ دی، ایک نے دوسرے کو دھوکہ دیا، یا ایک نے دوسرے کو دھوکہ نہیں دیا، دونوں کو خود بخود دھوکہ لگ گیا۔ تو جہاں دھوکہ لگ جائے تو بایا اور مشتری دونوں یا کوئی ایک توڑ سکتا ہے معاملے کو، اس کو خیار غبن کہلایا ہے۔ خیار غبن ہم کہتے ہیں نا کہ غبن کیا آپ نے، خیار غبن کہلاتا ہے، خیار غبن۔ اور جس کو دھوکہ لگے اس کو مغبون کہتے ہیں، مغبون، جس کو دھوکہ لگے وہ مغبون ہے۔ مغبون دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں بھی معاملہ توڑنے کا اختیار ہوتا ہے۔ تیسرا، نمبر 3، فریقین نے آپس میں طے کیا ہو، فریقین نے آپس میں طے کیا ہو کہ طے شدہ مدت تک کوئی ایک یا دونوں، کوئی ایک، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کوئی ایک یا دونوں معاملے کو توڑ سکتے ہیں۔ یہ طے کیا ہوا ہے دونوں نے آپس میں طے کیا ہے کہ 3 روز تک، 5 روز تک، 1 ہفتے تک، چلو کوئی بات نہیں، 1 ہفتے، نہ اور ٹائم دے دیجئے، چلو جی 1 مہینے تک، آپ بھی توڑ سکتے ہیں، میں بھی توڑ سکتا ہوں معاملے کو۔ جب یہ طے کیا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی کوئی ایک یا دونوں معاملے کو توڑ سکتے ہیں، کوئی ایک یا دونوں معاملے کو توڑ سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ پہلے سے شرط کی ہوئی ہے، طے کیا ہوا تھا، اس کو خیار شرط کہتے ہیں، خیار شرط، خیار مجلس، خیار غبن، خیار شرط، شرط کی ہوئی ہے پہلے سے ہی کہ 3 مہینے تک انتظار کریں گے، میں نے پیسہ بھی لے لیا اور آپ نے میرا مال بھی لے لیا، لیکن 3 مہینے تک اختیار ہے مجھے بھی آپ کو بھی کہ معاملے کو توڑ سکتے ہیں، میں پیسہ واپس دوں گا، آپ میرا مال واپس کریں گے۔
نمبر 4، متعاقدین. متعاقدین یعنی بائع اور مشتری. متعاقدین یا ان میں سے کوئی ایک، بائع اور مشتری یا بائع یا مشتری، خاص کر بائع، اپنے مال کو لوگوں کی نظروں میں اس کی قیمت بڑھانے کی غرض سے جیسا وہ ہے، جیسا وہ مال ہے، جیسا وہ ہے اس سے اچھا بنا کر پیش کرے. جیسا وہ مال ہے ویسا نہیں، بلکہ اس میں کوئی رد و بدل کر کے، چمک دمک دے کے، صاف شفاف کر کے، جیسے ہمارے یہاں کبھی راجماش سفید ہوتے ہیں، سفید راجماش کی قیمت کم ہوتی ہے، لال راجماش کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو راجماش بیچنے والے اس کو لال رنگ میں رنگتے ہیں. تو گویا جیسا وہ ہے اس سے اچھا بنا کر پیش کریں. تو ایسی صورت میں بھی اختیار ہے کہ اس معاملے کو توڑا جائے، چونکہ یہ دھوکہ دہی بھی ہے ایک طرح سے، لہذا اس صورت کو ہم خیار تدلیس کہتے ہیں. خیار تدلیس. خیار تدلیس کہتے ہیں. نمبر 5، متعاقدین میں سے کسی ایک نے کوئی شرط من والی ہو، اس نے بائع نے مشتری نے اپنی شرط من والی، دوسرے سے اس نے کوئی شرط رکھی من والی، وہ مجبور ہو گیا ماننے پر، لیکن بعد میں خود پھر اور اس شرط پر عمل نہ کیا تو دوسرے آدمی کو اختیار ہے کہ وہ معاملے کو توڑ دیں. اس خیار کو ہم خیار تخلف شرط، اپنی شرط پر اس کے خلاف کرنا، تخلف شرط کہلاتی ہے. یہ خیار تخلف شرط، خیار تخلف شرط، خیار شرط، خیار غبن، خیار مجلس، یہ سب خیار ہم نے اب تک پڑھے. انشاءاللہ ٹائم ختم ہو گیا، کل جاری رکھیں گے. والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.